یہ سورۃ توبہ کی آخری 2 آیت ہے، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز. یہ آیت جو ہے فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ تک یہ آیت ہے. چھوٹی سی آیت ہے، بڑی مبارک آیت ہے. میرے مدینے والے کی شان، میرے مدینے والے کی محبتیں اس میں بہت زیادہ ہے آقا کی، اور عاشقوں کے لیے آیت بڑی پسندیدہ آیت ہے. انمول خزانے میں لکھی ہوئی ہے، انمول خزانے میں یہ آیت لکھی ہوئی ہے. اگر آپ کو یاد نہیں اس میں سے یاد کر لیں. میں نے ایک بندے سے کہا، میں نے کہا تو اس آیت کو مشق کر کہ ایک سانس میں 5 دفعہ پڑھ لے. بس پہلے ایک دفعہ ایک سانس میں پڑھ، پھر 2 دفعہ پڑھ لے، ایک سانس میں اس کو 5 دفعہ پڑھ لے. مجھے بعد میں وہ بندے نے بتایا، انہوں نے کہ جی میں نے اتنی مشق کر لی ہے، اب ایک سانس میں اس کو 11 دفعہ پڑھ لیتا ہوں. کوئی مشکل نہیں. انسان یہ جو موسیقی کا نظام چلانے والے ہیں، موسیقار ہیں، وہ اپنی سانسوں کو لمبا کرنے کے لیے یوگا کی مشقیں کرتے ہیں. مجھے ایک موسیقار نے بتایا، کیونکہ موسیقی کے لیے لمبی سانس، سرتان کے لیے لمبی سانس چاہیے. اگر سانس ٹوٹی سرتان ٹوٹ گیا، وہ ردھم ٹوٹ گئی، اور ردھم ٹوٹی موسیقی کی جان نکل گئی. تو موسیقی کے لوگ مشقیں کرتے ہیں. اب بھی جتنے بھی بڑے بڑے موسیقار ہیں، گلوکار ہیں، وہ سارے یہی کرتے ہیں. تو میں نے اس کو کہا کہ یہ آیت پڑھ ایک دفعہ، ہر دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایک دفعہ پڑھ سانس روک کے، اور رات سوتے ہوئے ایک وقت ایسا ہے کہ اس کو 5 دفعہ سانس روک کے سوتے ہوئے پڑھ لیا کر، سو جائے. صرف 5 بار بس. کتنی بار؟ 5 بار. کہنے لگے جی اگر سانس لمبا ہو جائے، میں نے کہا زیادہ دفعہ پڑھ لے، لیکن 5 سے کم نہیں. 5 بار پڑھ اور 5 نعمتیں لے لے، اور ملتی ہیں. اب اس سانس روکنے پہ جو چیز آپ کو ملے گی، وہ کیا چیز ملے گی؟ وہ اللہ کی محبت، اللہ کی چاہت کے ساتھ جو وعدے ہیں وہ ملیں گے. حالانکہ سانس روکنے پہ اصل میں پہلی چیز جو آئی تھی وہ مشقت آئی تھی، اور وہ مشقت کس چیز کی تھی؟ من چاہی کے ٹوٹنے کی مشقت تھی، کہ من چاہ رہا سانس لیتا رہے. من کو کہا نہیں. یہ جو بڑے بڑے جوگی ہوتے ہیں نا، یوگی، جوگی، سادھو اور بھگت اور بھاگٹ، یہ اپنی سانسوں کی بڑی مشقیں کرتے. ایک صاحب کو خود میں نے دیکھا 3 گھنٹے کے لیے گڑھا کھود کے دفن ہو گیا. یہ یہاں ایک علی رضا آباد ہے، علی رضا آباد، یہ ریمنڈ روڈ کی تھی. میں نے خود دیکھا، گڑھا کھودا فٹ پاتھ پہ، تماشا دکھانے والا تھا نا. گڑھا کھودا، گڑھا کھود کے نا اس کے پاس پھٹے خود تھے، اوپر بوریاں بھی تھیں. کہنا مجھے دفن کر دو، 3 گھنٹے کے بعد نکال لینا. 3 گھنٹے اور بندے انتظار. اس کا اپنا بندہ تھا. ٹھیک 3 گھنٹے کے بعد سے پہلے اس نے مٹی ہٹانا شروع کی، اور مٹی ہٹا کے اس نے وہ پلاسٹک، وہ بوریاں وغیرہ ہٹائیں، اور تختے ہٹائے، اور اس کو جو ہے آہستہ آہستہ ملا. اس کی سانسوں کی رمق بحال ہوئی، اور آہستہ آہستہ اٹھ کے بیٹھ گیا. اور جو اس نے مال کمایا، لوگوں نے بہت پیسے دیے. 3 گھنٹے تو میں نے دیکھا ہے. اور ایک واقعہ میں پڑھ رہا تھا، تاریخ کا سچا واقعہ، جس دور میں یہ انگریز نے نہروں کا نظام بچھایا تھا نا، نہروں کا نظام، نہریں کھودی جا رہی تھی. ایک قبر کھل گئی، اور قبر کھلنے کے بعد اس میں سے میت نکلی. اس نے کفن نہیں پہنا ہوا تھا، بالکل ٹھیک ٹھاک اس کا جسم، کوئی گلا کھایا ہوا نہیں، ہر چیز ٹھیک. پتہ نہیں قبرستان تھا، مٹ گیا، نشان ختم ہو گئے، ہر چیز ختم ہو گئی، ہر چیز ختم ہو گئی. اس میت کو جب انہوں نے نہلایا نا، انہیں اس کو پانی بہا کے پھر کہیں دفن کر دیں، اور اٹھایا، تھوڑی دیر کا میت اٹھ بیٹھی. سارے ڈر کے بھاگ گئے، یہ کیا ہو گیا؟ تو اس نے کہا تم ڈرو نہیں، میں مرا نہیں تھا،
میں نے اپنے آپ کو 100 سال کے لیے دفن کیا تھا. اللہ اکبر، 100 سال کے لیے دفن کیا تھا. میں نے اتنی مشقیں کی ہیں، اتنی مشقیں. حکیم نور احمد قاسمی صاحب ہوتے تھے بھاولپور کی مچھلی بازار میں، میں ان سے ملا. المنجد جو ہے ترجمہ جو ہوا ہے اس کا ایک حصہ انہوں نے بھی ترجمہ کیا ہے، اس کا نام انہوں نے لکھا ہوا ہے. فرماتے تھے میں الہ آباد یونیورسٹی میں ایم اے کر رہا تھا، الہ آباد یونیورسٹی میں، وہاں راستے میں ایک جوگی ملتا تھا، سخت سردی میں ٹھنڈے یخ بستہ پانی میں کھڑا ہوتا، یوں کر رہا ہوتا تھا، چلا کاٹ رہا ہوتا تھا. اور میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا بابا جی یہ کس چیز کا کمال ہے؟ کہ سانس کا کمال ہے. تو کہنے لگا میں نے اپنے آپ کو 1 صدی کے لیے دفن کیا تھا، 1 صدی سے پہلے نکال لو میں جی جاتا، 1 صدی کے بعد میں پھر خود بخود مر جاتا. آپ نے مجھے 1 صدی سے پہلے نکال لیا ہے، میں نے جینا ہے. تھوڑے سے اللہ کے نام کو حاصل کرنے کے لیے ایک بڑے کمال کو ربیع الاول کی ساعتوں میں یہ مبارک آپ کو آیت بتا رہا ہوں. اللہ جل شانہ کے نام کو حاصل کرنے کے لیے تو کوئی سانس کو تھوڑے روکنے کی مشق کوئی حرج نہیں. گلوکار روکے، جوگی روکے، سب کو روکے، تماشے دکھانے والا روکے. اور یہ فقیر بھی کہتے ہیں کبھی سانس روک کے اللہ کا نام دل کی دھڑکنوں کے ساتھ لیا کرو. ہاں نفی اسباب کبھی ایسا ہو کہ تو تیری زبان تالو سے ہو یا نہیں لگتی تو اسے دانتوں کے ساتھ پکڑ لے، اور کبھی دل کو مجبور کر کہے اللہ اللہ، دل کو مجبور کر. آپ سچی بات ہے اگر ایسی مشق کر لینا تھوڑا سا لگتا ہے، اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر یہ ہوتا ہے پھر دل خود بخود، جسے کہتے ہیں قلب جاری ہو جانا، دل خود بخود چل جاتا ہے. جو بڑی سال کی محنتوں سے نہیں ہوتا، اس مشق سے قلب جاری ہوتا ہے، پھر دل خود بخود چلتا ہے. پھر دنیا کے مشغلوں میں ہم باخدا رہے، دنیا کے مشغلوں میں ہم باخدا رہے، سب کے ساتھ رہتے ہوئے سب سے جدا رہے. پھر یہ دنیا کے مشغلوں میں بظاہر ہوگا لیکن ہوگا سب سے جدا. دنیا کے مشغلوں میں ہم باخدا رہے، سب کے ساتھ رہتے ہوئے سب سے جدا رہے. اس کا دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی. تو میں نے اس کو کہا کم از کم 5 دفعہ پہ آتا ہوں. 1 دفعہ سے شروع کر لقد جاءکم رسول، یہ آج ساری آیت سورۃ توبہ کی آخری 2 آیتیں، 5 دفعہ پہ جا، ملیں گے 5 تحفے، اور وہ 5 تحفے سنتے جائیں. 5 نعمتیں، دیدار مصطفیٰ نصیب ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اس آیت کے اندر لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. رؤوف، اللہ کے حبیب مدینے والے کی ساری شان، صفات، کمالات، بزرگیاں، برتریاں اللہ پاک نے اس آیت میں رکھ دی ہیں، اس آیت کے حصے میں، کہ بس میرا حبیب رب نہیں ہے، رب ہے، باقی سب کچھ ہے. کیوں؟ رب العالمین میں ہوں، وہ رحمت للعالمین ہے. رب ہے، رب ہے. اس آیت کو سانس روک کے پڑھے اور 5 دفعہ پڑھ کے لیٹ جائے، جلد یا دیر میں اس کے خلوص کے اوپر ہے. جتنا اس کا خلوص ہوگا اس آیت کی برکت سے اللہ جل شانہ سب سے پہلی جو نعمت عطا فرمائیں گے کیا دیں گے؟ کیا دیں گے؟ ہاں کئی لوگوں کو نصیب ہوا. میرے حضرت رحمت اللہ علیہ الحمدللہ اس ہستی کے ساتھ میری نسبت ہے، میں ان کو چہرے کو دیکھ لیتا تھا کہ آج میرے شیخ کو مدینے والے کا دیدار نصیب نہیں ہوا. چہرہ کی کیفیت دیکھ لیتا تھا. مدینے والے کو کوئی رات ایسی نہیں گزرتی تھی میرے مرشد کو کہ ان کو دیدار نصیب نہ ہوتا. کوئی رات ایسی نہیں گزرتی تھی. اللہ کے دوست ایسے ہیں، اللہ کے دوست ایسے ہیں جن کی ہر سانس، ہر پل، ہر لمحہ اللہ کے ساتھ ایسی لگی ہے، اور کملی والے کے ساتھ عشق، پیار اور محبت ایسا لگا ہے
کہ بس ان کو دیدار، ارے کچھ ایسے بھی ہیں جن کو حالت بیداری میں ہو جاتا ہے، اور کچھ ایسے بھی ہیں کہتے ہیں آنکھ بند کر تجھے مدینے والے کا دیدار کراتا ہوں، اللہ کی قسم ہو جاتا ہے، ہو جاتا ہے، سچ ہے، ہو جاتا ہے۔ اللہ مجھے بھی دے دے، آپ کو بھی دے دے۔ تو سب سے پہلی جو نعمت ملتی ہے نا وہ آقا مدینے والے کا دیدار نصیب ہوتا ہے۔ کیا خوش قسمت آنکھیں ہوں گی جس کو مدینے والے کا دیدار مل جائے۔ ہاں صرف 5 بار، لیکن سانس روک کر 5 بار، اور عمل کو کرتا جا روزانہ سوتے وقت اول آخر 3 بار درود شریف اور 5 دفعہ یہ، لیکن ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم، بس روزانہ سوتے وقت یہ عمل کر کے سوٹ جاؤ۔ اب بتائیں 5 بار کرنے میں کوئی مشقت، کوئی وقت لگتا ہے، کوئی پریشانی، کوئی مشکل، کوئی مسائل، کوئی الجھنے، کوئی ایک ٹانگ پہ کھڑا ہونا، کوئی مگرمچھ کا پتا، کوئی شیر کے بال، مونچھوں کے اور کان کی میل، کچھ بھی نہیں، کوئی مشقت بھی نہیں۔ یہی شیر کے مونچھوں کے بال لیا، اس کے کان میں سے میل نکال کے لیا، شیر کو کہتے ادھر میں تجھے کان سے میل نکالے تھے، ادھر میرے چاند میرے ساتھ بیٹھ جا، آ جا آ جا آ جا، تجھے میں اپنے سینے میں سمو لوں، سینے میں آ جا۔ نہیں، ایسی وہ چیز نہیں، مشقت ہے ہی نہیں، ہے ہی نہیں، بالکل آسان، بالکل آسان۔ پہلی نعمت جو ہے اللہ جل شانہ اس کو خوش قسمت لوگوں میں شمار، اور اگر اس کی محنت مشقت اس کی توجہ بڑھتی گئی اگر کوئی رات ایسی نہیں اللہ اس کو عطا کر دے، اس کی کریمی ہے، شان کریمی ہے، جس کے لیے اپنے کریم کے جلوے آسان کر دے۔ ہاں وہ اس کی شان کریمی ہے جس کے لیے اپنے کریم کے جلوے آسان کر دے، اور جس کے لیے راستے بند کر دے، پردے دے دے، وہ اس کے لیے اس کی چاہت ہے، وہ اس کا حکم ہے، ہم اس میں مجبور ہیں، بے بس ہیں۔ اور دوسری جو نعمت ہے حفاظت کا انتظام، اس کے اندر بہت طاقتور ہے۔ میں نے ایک صاحب کے بارے میں آپ کو پہلے بھی شاید بتایا، پاکستان کے مشہور لیڈر ہیں، اب بھی ہیں۔ مجھے کہنے لگے میں نے یہ آیت پڑھی تھی، بس میں جا رہا تھا، آگے پیٹرول کا ٹینکر پھٹا، پتہ نہیں کتنے ہزار لیٹر اس میں ہوتا ہے، واللہ والا بڑے ٹینکر میں 25 ویلر ہوتا ہے، 22 ویلر پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، 22 ویلر ٹینکر پھٹا، پیٹرول کا ٹینکر پھٹا، آگ کا طوفان ہوگا، کیا ہوگا آگ کا تو، اور کہا کہ میری گاڑی جو ہے نا ایسے ایک پل میں ایسے پگھل گئی، اور پتہ نہیں کون سی طاقت ایسی تھی، میں باہر کھڑا ہوا تھا، مجھے کوئی خبر نہیں، اور گاڑی یوں پگھل گئی۔ اور اس آیت کو پڑھ کے میں گھر سے نکلا تھا، ان آیات کو 5 یا 7 بار۔ اس میں حفاظت کا نظام بڑا زبردست ہے، 2 چیزیں، اور تیسری چیز اس آیت کے پڑھنے والے کے لیے رزق کے دروازے وہ کھلتے ہیں کہ اللہ کے خزانے رحمتوں برکتوں کے رزق کے اس کے لیے کھل جاتے ہیں، صرف 5 بار، لیکن من کی مشقت کے ساتھ، من کی چاہت کو توڑ کر صرف 5 بار، من کی چاہت کو توڑ کر صرف 5 بار۔ 3 چیزیں، اور چوتھی چیز دین پہ چلنا ایسا آسان اللہ بنا دیتا ہے جیسے ٹھنڈی ہواؤں کے چلنے پہ خود بخود جرسیاں، کپڑے، جرابیں لپٹتی چلی جاتی ہیں، کوئی دروازہ کھٹکھٹا کے ہمیں کہتا نہیں، یاد دہانی نہیں کراتا، کوئی منت نہیں کرتا، کوئی پاؤں نہیں پڑتا۔ جیسے کہتے ہیں نا ہمارے درویش کہتے ہیں اللہ والے، اللہ ایمان کی ہدایت کی ہوائیں چلا دے، جب ہوائیں چلتی ہیں پھر خود بخود ایسے ہو جاتا ہے۔ آپ سخت سردی میں آئے بیٹھے ہیں، کسی نے کہا کہ تو جرسی پہن لے، یاد دہانی کرائی، او ہو میں بھول گیا، چلتے چلتے موٹر سائیکل کی اگلی بتی جو ہے وہ جل رہی ہے، لوگ اشارے کرتے ہیں، بھول گیا، چلو بھول گیا، اشارہ چل رہا انڈیکیٹر بھول گیا، نیچے کا سٹینڈ ہٹانا بھول گیا۔ لیکن کسی نے یہ بھی کہا کہ سخت سردی ہو اور اسے اپنے جسم کو ڈھانکنا بھول گیا ہو۔ یہ جب ہوائیں چلتی ہیں پھر خود بخود یاد دہانیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ تو کتنی چیز بتا رہا ہوں میں، یہ
ہے؟ چوتھی چیز یہ ہے کہ اللہ دین پہ چلنا، ایمان پہ چلنا، مدینے والے کی غلامی، آقا مدینے والے کا عشق اور مدینے والے کا پیار اور مدینے والے کی محبت اور کملی والے کا عشق، اس کے لیے انتہائی اللہ آسان کر دیتے ہیں۔ اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا، اللہ تو جس کے لیے چاہے آسان کر دے، تو جس کے لیے چاہے مشکل کر دے، اور تو آسان جس کے لیے کر دے اس کے لیے کوئی مشکل کر نہیں سکتا، اور جس کے لیے مشکل کر دے اس کے لیے کوئی آسان کر نہیں سکتا۔ اور پانچویں اور آخری چیز جو اللہ پاک اس کو بتائے گا، دے گا، اللہ اس کو جہان میں عزیز کر دے گا۔ تسخیر ہے اس کے اندر، اللہ اس کو عزت، شان و شوکت، برکت، وسعت اور جلال، جبروت، وجاہت عطا فرمائے گا۔ اس کے اندر بڑی تاثیر ہے اور بڑی طاقت ہے۔ اور پھر سانس روکنے کی مشق تو ویسے ہی کر چکا ہوگا، پھر سانس روک کے 5 بار پڑے گا، جس کام میں ہاتھ ڈالے گا یہ گیا اور وہ گیا، ہر قدم پہ پار ہو جائے گا۔ امتحانوں کا پاس کرنا، ڈگریوں کا لینا اور اعلی نمبروں کا لینا اور یہ چیزیں، اور دنیا کے کوئی کام، کوئی مشکل اٹکی ہے، کہیں مقصد کو پانا، کہیں منزل کو پانا، کہیں مشکل کو پار کرنا، اس کے لیے پھر کوئی مسئلہ انشاءاللہ نہیں ہوگا۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا، کچھ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ یہ سانس روکنے کی مشق، سانس روک کو پڑھنے، سانس روک کر پڑھنے کی مشق تو پہلے ہی کر چکا ہوگا، اور کیوں 5 بار پڑھے گا؟ یقین کی طاقت کے ساتھ، اعتماد کی قوت کے ساتھ، اور یقین اور اعتماد کی طاقت کے ساتھ یوں پڑھا، میرے دل نے اللہ ہو کیتا، میں رکھ توکل دھو کیتا، بس یہ نکل جائے گا منزلوں سے، پریشانیوں سے، مشکلات سے، ناکامیوں سے، اور ترقیاں، عزتیں، شان و شوکت اس کے ساتھ ہوں گی اس مبارک آیت کی برکت سے، جس میں اپنے حبیب کی شان بھی اللہ نے بیان کی ہے، اور نیچے حسبی اللہ لا، اپنے ساتھ ذات کے ساتھ توکل، یقین، اعتماد اور اپنی عظمت بھی بیان کی ہے۔ میں ایک جگہ پڑھ رہا تھا، اس آیت کو اگر کوئی بندہ ریاکاری کی نیت سے بھی پڑھے، دکھاوے کی نیت سے بھی پڑھے، جبکہ مومن ریاکار نہیں ہوتا، مومن مخلص ہوتا ہے، اللہ کے لیے کرتا ہے، اگر دکھاوے کی نیت سے پڑھے تب بھی یہ آیت قبول ہے، قبول ہے، قبول۔ حجاج کو ایک بندہ کہنے لگا، حجاج کوئی پہاڑ جتنا ہتھوڑا نہیں بنواتا تھا؟ پہاڑ جتنا، کیوں؟ ایک ہی دفعہ سب کو ختم کر، ہتھوڑا اتنا بڑا بنوا کہ پہاڑ جتنا ہتھوڑا ہو، ایک دفعہ مار سب کو ختم کر۔ یہ چن چن کے روز جو بندے جو قتل کرتا ہے ظالم، کبھی صحابہ کو شہید کرتا ہے، کبھی اہل بیت کو شہید کرتا ہے، کبھی تابعین، تبع تابعین، محدثین، مفسرین کو، نیک اولیاء کو شہید کر، ایک دفعہ ہتھوڑا بنا، کل اس کو گرفتار کر لو، اور اس کو کل میرے سامنے پیش کرنا، میں اس کو اپنی دربار کے اندر جو ہے اس کو بتاؤں گا کہ حجاج کے سامنے بولنے کا کیا انجام، میں اس کی بوٹیاں پہلے جسم سے اکٹھی کراؤں گا، پھر اس کو سسکا سسکا کے ماروں گا، اس بول پہ زمانے کو پتہ چلے اس بول کا انجام کیا ہے۔ اور اس کے پاؤں میں زنجیر ڈالو، جولان، ان کے اندر سیسا ڈال دو کہ چابی کوئی کھول ہی نہ سکے۔ اس کو پکڑ لیا، گرفتار کر لیا، اور گرفتار کرنے کے بعد اس کو لے گئے رات کو، سخت اس کے اوپر پہرے، سخت پہرے۔ صبح جو دیکھا جیل میں بندہ نہیں تھا، اور وہ زنجیر پڑے ہوئے تھے، اور وہ جولان پڑے ہوئے تھے، بندہ نہیں تھا۔ اب جو نگران تھا پریشان، اس نے کفن باندھا، جیل کا سپرنٹینڈنٹ کہوں یا اس جگہ کا نگران کہوں جو اس مجرم کا نگران تھا قیدیوں کے اوپر، اس نے کفن باندھا اور حجاج کے پاس چلا گیا۔ اس نے کہا آقا
یہ کفن باندھ کے لائے ہوں، مجھے پتا ہے اس کے بدلے میں ہی ہونا ہے، معافی تو آپ کے کھانے میں ہے ہی نہیں. جنہوں نے صحابہ کو معاف نہ کیا، اہل بیت کو معاف نہ کیا، جس ظالم نے، ہمیں کیسے معاف کرے گا؟ انہوں نے کہا کیا بات ہے؟ اس نے کہا جی وہ جو کل جس بندے نے گستاخی کی تھی آپ کی بھری عدالت میں، دربار میں، اور کہا تھا کہ ایک حجاج ایک ہتھوڑا بنوا لو پہاڑ کا، ایک ہی دفعہ سب کو ختم کر دو. ہاں، کہنے کہ وہ نہیں ہے. کیا مطلب؟ اس نے کہا جی اس کے وہ جولان، وہ بڑے بڑے زنجیر جو انسان گھسیٹ نہ سکے وہ پڑے ہیں، بندہ نہیں ہے، اور تالے لگے ہوئے ہیں، چابیاں میرے پاس ہیں، بندہ نہیں. حجاج یوں سر پکڑ کے بیٹھ گیا، چپ کر کے بیٹھ گیا. سوال کیا رات تو نے پہرا دیا تھا؟ بالکل 100% پہرے پہ تھا، تالے لگے ہوئے. اچھا تو کچھ سن رہا تھا کہ وہ کچھ بول رہا تھا، پڑھ رہا تھا؟ اس نے اپنے حافظے پہ زور دیا. حافظے پہ جب زور دیا نا، اس نے کہا جو پڑھ رہا تھا حسبی اللہ لا الہ الا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. ایک دم حجاج ایسے چونکا. 10 پارے روز پڑھتا تھا حجاج، تہجد کبھی نہیں چوکی تھی، شراب کبھی نہیں پی تھی، بدکاری کبھی نہیں کی تھی، جوا شطرنج کبھی نہیں کھیلا تھا. ہاں ذاتی اعمال اس کے یہ تھے، لیکن اللہ کے ہاں یہ ذاتی اعمال کی اس وقت کوئی قیمت نہیں ہوتی جب اللہ کے بندوں پہ، اور بندے بھی وہ جو اللہ کے خاصان خاص ہوں، ان پہ ہاتھ کیا تلوار اٹھ جائے. اور حجاج کا عالم یہ تھا کہ ایک دفعہ ایک بندے نے اس پہ جادو کیا، بڑے سخت قسم کا جادو کیا، بہت سخت جادو. لوہے کی گیندیں اڑتی ہوئی نہ اس کی تخت کے سامنے گری. اس نے اپنے خادم کو بلائے، اس کو اٹھا دو، ایک طرف کر دو. وہ نہ اٹھا سکا. 2 بندوں نے مل کے اٹھانا چاہا، نہ اٹھا سکے. 3 بندوں نے، 4 بندوں نے، پھر حبشی غلاموں کی بڑے طاقتوروں کی جماعت منگوائی، انہوں نے نہ اٹھانا چاہا، کوئی نہ اٹھا سکا. پھر 6 حبشی ادھر، 6 حبشی ادھر، لوہے کے بڑے بڑے زنجیر لائے، ان کو باندھا اس گیند کو، پر نہ اٹھا سکے. جلال سے تخت پہ اٹھا اور ایسے چھڑی کو اٹھایا اپنی اور کہا جال حق وزحق الباطل. ایسے جو چھڑی کو مارا وہ گیند اڑی اور پتہ نہیں کہاں گئی. حجاج تھا یہ، لیکن اس کا یہ عمل اس کو کام دے جائے. اللہ کا معاملہ ہے، اللہ ہی جانے، اللہ اپنے بندوں کا معاملہ. جب اس نے کہا نا کہ وہ حسبی اللہ لا الہ یہ پڑھ رہا تھا، وہ جو ایسی فکر میں ڈوبا ہوا تھا نا، یہ پرانا وفادار ہے میرا جیلر، نگران، سپریڈنٹ، جو میں لفظ کہوں، یہ پرانا نگران ہے، ایک پرانا وفادار ہے، اس نے آج تک مجھ سے دغا نہیں کیا، اور یہ آج بے بسی کے عالم میں کفن باندھے ہوئے ساتھ لایا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ وہ غائب ہے اور چابیاں میرے پاس ہیں. اور حجاج کے جیل خانے کیا ہوں گے جس کو کوئی توڑ بمانی نہیں کر سکتا. جب اس نے یہ بات سنی نا کہ وہ بندہ قیدی کیا پڑھ رہا تھا، حسبی اللہ لا، اس نے یہ آیت پڑھ رہا تھا، اس نے کہا جا تو بری ہے، تیرا قصور نہیں ہے. اس آیت کے پڑھنے والے کے ساتھ عرش والا ہو جاتا ہے، میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. جا تیرا قصور نہیں ہے، تو بے بس ہے. اس آیت کے پڑھنے والے کے ساتھ عرش والا ہو جاتا ہے. اس میں حدیث میں آتا ہے، سنو ایک حدیث سناتا ہوں، مستند حدیث ہے. جو بندہ 7 دفعہ صبح 7 دفعہ یہ آیت حسبی اللہ والی آیت، حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، جو 7 دفعہ صبح 7 دفعہ شام پڑھ لیتا ہے، اللہ دنیا آخرت کے سارے غموں کی اس کی کفایت کر دیتے ہیں. یعنی ساری ذمہ داری اللہ اپنے ذمے لے لیتا ہے. دوسرے لفظوں میں یہ کہہ دوں میں، اللہ سارے کاموں کی، ساری مشکلوں کی، ساری چیزوں کی ذمہ داریاں یوں لے لیتا ہے. اللہ کہتا ہے جا تو چھوڑ، میں جانوں میرا کام چلے.